کی قیمتوں میں کمی، عالمی مارکیٹ کے فائدے سے پاکستانی محروم۔ حکومت نے پیٹرول 15 کے بجائے صرف 5 روپے کم کیا، لیوی 15 روپے بڑھا دی۔ ڈیزل لیوی میں اضافہ، ڈیزل 18 روپے سستا ہو سکتا تھا۔ وفاقی حکومت کا غریب عوام کے لیے بڑا اقدام، 25,000 سے کم آمدن والوں کو راشن فراہم کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ بجٹ میں راشن خریداری کے لیے رقم مختص کی جائے گی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ فروری میں مہنگائی کی شرح 1.04% کم، افراط زر 12.4% پر آ گیا۔ ادارہ شماریات پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی۔ وزیر اعظم سمیت وزراء نے مہنگائی کم کرنے کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ہمارا روڈ میپ ریاست مدینہ جو پوری دنیا کے لیے بہترین ہے۔ وزیر اعظم کا اسکالرشپ اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا غریب کا احساس کرنے والا معاشرہ ہی مہذب کہلاتا ہے۔ اسکالرشپ میرٹ پر دی جائیں گی، کسی کی مداخلت نہیں ہوگی۔ ملک امپائر کی انگلی سے نہیں، عوام کی مرضی سے چلتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی دھاڑ، کہا نواز شریف اور زرداری کرپشن کی وجہ سے قید نہیں، سیاسی انتقام میں مرحومین تک کو نہ بخشا گیا۔ موجودہ حالات میں قومی حکومت کا قیام ناممکن، مجھ سمیت کوئی عقل مند وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا نیب کے تماشے کو اب ختم کرنا ہوگا۔ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے چیلنج، پاک ایران سرحد کے بعد پاک افغان سرحد بھی بند۔ ایران سے مزید 1000 زائرین واپس پہنچ گئے۔ قرنطینہ میں پاکستانیوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ ایئرپورٹس پر بھی کڑے انتظامات، ملک میں مزید کوئی کیس سامنے نہ آیا۔ کورونا سے نمٹنے کا عزم، سندھ اور بلوچستان میں اسکول بند۔ سندھ میں تعطیل کے باوجود کھلنے والے درجن سے زائد اسکولز کی رجسٹریشن معطل۔ پنجاب میں میڈیکل اسٹور سے ماسک غائب، جہاں دستیاب وہاں بھی مہنگے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 3000 سے زائد افراد کی زندگیاں نکل گیا۔ آج ایران میں 12 اور چین میں 42 افراد لقمہ اجل بنے۔ ایران میں مزید 523 کیس سامنے آ گئے۔ سعودی عرب میں بھی کورونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ عارضی جنگ بندی ختم، پھر حملے کریں گے، طالبان ترجمان کا اعلان۔ فرانسیسی خبررساں ایجنسی کے مطابق طالبان افغان فورسز کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر دفاع کی ملاقات، مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی نائب وزیر دفاع نے سعودی قیادت کا اہم پیغام پہنچایا۔ سعودی نائب وزیر دفاع آرمی چیف سے بھی ملے۔ 4370 انا اسماعیل صاحبہ لیفٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ریزولوشن ہے، میری اپوزیشن سے گزارش ہے اس کو سنیں۔ دوز ان فیور آف اٹ میں سے یس۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کا طوفان بدتمیزی، اپوزیشن اراکین ہتھوڑے لے کر اجلاس میں آ گئے۔ نگہت اور اکزئی سیٹیاں بجاتی رہیں، اسپیکر کی ایوان کو کنٹرول کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نہیں کوئی نظام۔ کراچی میں بس سروس، سرکولر ریلوے، نہ ہی چلتی ہے اب ٹرام۔ عوام پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں دھکے کھانے پر مجبور۔ آج نیوز بنا کراچی کی آواز۔ پشاور بی آر ڈی کی دوسری ٹیسٹ ڈرائیو، اسپیکر مشتاق غنی نے ڈی جی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سید ظفر علی کے ہمراہ سفر کیا، اسکول کے بچوں کو بھی سیر کرائی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول اسلحہ تھامے فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین کے گھر داخل ہو گئے۔ پہلے انہوں نے گاڑی گھر کے دروازے پر ماری، پھر اندر داخل ہو کر فائر بھی کیا۔ گارڈز بھی نبیل گبول کے ہمراہ تھے۔ معاملہ منظر عام پر آیا تو واقعے کا مقدمہ ڈیفنس تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی
چیئرمین کے چوکیدار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیضان، یہ ماجرا کیا ہے؟ علی عابد، بالکل یہ واقعہ سامنے آیا تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی جس میں دیکھا گیا کہ رہنما پیپلز پارٹی نامور نبیل قبول جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب مقدمہ درج کیا گیا تو پولیس کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین عبدالحفیظ بر، ان کے جو چوکیدار ہے غلام شبیر، اس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اور غلام شبیر نے یہ موقف اختیار کیا ہے مقدمے میں کہ نبیل قبول اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ جو فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین عبدالحفیظ بر، ان کو مارنے کی جو ہے وہ دھمکی دی۔ ہاتھ میں اسلحہ دیکھا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی، لیکن اس کے بعد چیئرمین جو فشریز ہیں کوآپریٹو سوسائٹی کے، ان کا بھی بیان سامنے آیا اور نبیل قبول کا بھی اب بیان سامنے آ چکا ہے۔ عبدالحفیظ بر کا یہ کہنا ہے کہ کچھ کرپشن کے معاملات تھے اور ان کے جو متعلقہ ادارہ ہے اس میں مداخلت کے حوالے سے گزشتہ 2 روز قبل نبیل قبول سے ان کی فون کال پہ کلامی ہوئی تھی، دھمکی دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ پیش آیا۔ لیکن یہاں پر عبدالحفیظ بر جو ہے وہ اس ملک میں موجود رہیں گے، بیرون ملک میں مقیم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو گھر ہے جس گھر کے اندر داخل ہوئے وہاں پر جو ہے وہ اکثر شام کو جو ہے وہ عبدالحفیظ بر آ کے وہاں پر بیٹھا کرتے رہے، جبکہ دوسری جانب نبیل قبول کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو ہے وہ انہیں فائرنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، فائرنگ کا الزام بے بنیاد ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس گھر کے اندر وہ داخل ہوئے وہ سابق گورنر کھوسا کا گھر ہے، ان کی ملکیت بتایا جاتا ہے جہاں پر نبیل قبول کی داخل ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دروازے پہ جو میں نے گاڑی ماری تھی وہاں پر کافی دیر سے ہارن بجایا اور دروازے کو نوک کیا، کسی نے گیٹ نہیں کھولا تو اس کے بعد انہوں نے اس گاڑی کو جو ہے وہ دروازے پر مارا۔ سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ تھا، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے قبول کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ تنازع اس سلسلے میں تھا کہ تحقیقات کی بات ہو رہی ہے، کیا کوئی مالی تنازع بھی تھا؟ وجوہات کیا ہیں کہ اس حد تک اقدام اٹھایا گیا نبیل قبول کی جانب سے؟ علی عابد، مالی تنازع کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، نہ ہی مقدمے میں کوئی مالی تنازع کا ذکر کیا گیا ہے، نہ ہی عبدالحفیظ بر کی جانب سے اس طرح کی بات کی گئی ہے، نہ ہی نبیل قبول کی جانب سے اس طریقے کا کوئی موقف جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ نبیل قبول کا یہ کہنا ہے کہ عبدالحفیظ بر کی جانب سے کچھ کرپشن کی گئی تھی اور لیاری کے کچھ عوام ہیں جن کی جانب سے شکایت کی گئی عبدالحفیظ بر کے خلاف، اور وہی شکایت یہ کرنے جو ہے وہ سردار لطیف کھوسا ان کے جو ہے وہ گھر پر یہ پہنچے تھے ان سے شکایت کرنے کے لیے، کیونکہ ان سے کچھ جو ہے وہ ان کے عزیز بتائے جاتے ہیں اور اکثر شام کو وہاں پر عبدالحفیظ بر جو ہے وہ اسی گھر کے اندر یہاں پر موجود ہوا کرتے رہے۔ یہ معاملہ حل کرنے کے لیے اور شکایت لے کر گئے تھے ایسا کہنا ہے نبیل قبول کا، لیکن پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا اور دوسری جانب عبدالحفیظ بر کا یہ کہنا ہے کہ ان سے ان کی کلامی ہوئی تھی اور جو ان کا ادارہ ہے جو فشریز کوآپریٹو سوسائٹی کا، اس میں مداخلت جو ہے وہ نبیل قبول کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ یعنی کہ بات جو ہے وہ فون پر تلخ کلامی سے شروع ہوئی تھی اور اس کا انجام ہم نے دیکھا کہ پھر نبیل قبول نے جو ہے گھر پر حملہ کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ مقدمہ درج ہونے کے بعد نبیل قبول کی وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ نبیل قبول کہتے ہیں کہ فائرنگ کرنے کا الزام بے بنیاد ہے، لیاری کے لوگ چیئرمین فشریز کے خلاف کرپشن کی شکایات کر رہے تھے، اسی وجہ سے ان سے فون پر تلخ کلامی بھی ہوئی۔ نبیل قبول نے کہا کہ وہ ان کے گھر سردار لطیف کھوسا کو چیئرمین فشریز کی شکایات کرنے گئے تھے، جبکہ گاڑی دروازے پر اس لیے ماری کہ سب سو رہے تھے، کوئی دروازے پر نہیں آیا۔ یہ بھی کہا کہ جو گن ہاتھ میں پکڑی تھی وہ خراب گن گارڈ کی تھی، اسے صرف یہ بتانے کے لیے گن اٹھائی کہ اسے ٹھیک کروا لو۔ آپ کو بتائیں کہ مقدمہ درج ہونے کے بعد اب پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول کی وضاحت سامنے آ گئی ہے اور نبیل قبول کہتے ہیں کہ فائرنگ کرنے کا الزام مجھ پر بے بنیاد ہے، لیاری کے لوگ چیئرمین فشریز کے خلاف کرپشن کی شکایات کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ان سے فون پر تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ نبیل قبول نے کہا کہ وہ ان کے گھر سردار لطیف کھوسا کو چیئرمین فشریز کی شکایت کرنے گئے تھے۔ فیضان، ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے اب نبیل قبول نے یہ حملہ کیا، مان تو رہے ہیں کہ وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ماننا بھی یوں پڑ رہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے ہے، آخر گھر میں فائرنگ کیوں کی، اس کی کوئی وجہ بتائی انہوں نے؟ یہ مقدمہ جو درج کیا گیا علی عابد، میں بتاؤں کہ مقدمے کے متن کے اندر یہ بات ضرور شامل کی گئی ہے، کہا گیا ہے مدعی کی جانب سے کہ جو نبیل قبول عبدالحفیظ بر کا پوچھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ جو گن مین تھا جو مدعی ہے غلام بشیر، اس کے ریپیٹر لینے کے بعد ہوائی فائر کیا، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی جو ہے وہ نبیل قبول کو فائر کرتے نہیں دیکھا گیا، لیکن جو مدعی ہے اس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا اور اسی بنا پر جو مقدمہ نبیل قبول کے خلاف درج کیا گیا اس میں اقدام قتل 324 کی جو ہے وہ
دفعہ شامل کی گئی ہے، جس میں یہ بات جو ہے وہ ابتدائی طور پر مقدمے کے متن میں آتی ہے کہ قتل کرنے کے لیے، جانی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی حملہ کرنا، اس طرح کے کوئی عمل کیا گیا، لیکن جو فائرنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے سی ٹی وی فوٹیج میں جو ہے وہ نبیل قبول کو فائرنگ کرتے نہیں دیکھا گیا، لیکن سی ٹی وی فوٹیج یہ بالکل سامنے آئی ہے جس میں نبیل قبول اسلحہ تھامے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور جو گارڈ ہے اس سے بھی جو ہے وہ کلامی ہوئی ہے۔ مقدمہ ضرور درج کیا گیا، لیکن ابھی تک نبیل قبول کی گرفتاری یا مزید قانونی کارروائی میں مزید پیش رفت کے حوالے سے کوئی پولیس نے جو ہے وہ اقدام نہیں اٹھایا۔ جو عبدالحفیظ بر ہیں ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اس وقت بیورو چیف کراچی رفعت سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رفعت، جو صورتحال ہے یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی ہوگی، اس خبر کا فالو اپ بھی لیا ہوگا، اب تو آئی جی سندھ بھی نیا آ چکا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ جو نئے آئی جی سندھ ہیں ان کے لیے یقیناً ابھی ایک ٹیسٹ کیس بن جائے گا؟ بالکل آپ نے درست کہا، یہ نئے آئی جی سندھ کا ٹیسٹ کیس ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے یا اس میں پھر سفارش کام آتی ہے۔ وہ کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے اپنے حلقے انہیں پسند جی پیپلز پارٹی کے اپنے حلقے بھی انہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان کا جو طرز سیاست رہا ہے، اور ابھی بھی وہ جگہ نہیں بنا پائے جب وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر وہ ایم کیو ایم میں گئے تھے، اس کے بعد پھر سنا یہ کہ وہ تحریک انصاف میں جا رہے ہیں، پھر وہ کچھ عرصے تک تجزیہ کار کے طور پر ٹی وی چینلوں پہ نمودار ہوتے رہے، پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن وہ جگہ اپنی پرانی جگہ نہیں بنا سکے کیونکہ وہ پارٹی چھوڑ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر لیاری کے معاملات بھی بہت پیچیدہ تھے، اور جب وہ لیاری سے منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزارا، وہاں کے مسائل پر توجہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے معاملات ہوئے۔ بہرحال اب سندھ پولیس کا یہ کڑا امتحان ہے، سندھ حکومت کا یہ امتحان ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے جس کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بہت واضح طور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کو کسی گھر میں داخل ہونا، دروازہ کھلوا کر داخل ہونا، توڑنا، تو یہ سب چیزیں جو ہے لاقانونیت کے زمرے میں آتی ہیں، اور اب یہ امتحان ہے نئے آئی جی کا بھی، ایڈیشنل آئی جی کراچی کا بھی، اور خود وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی۔ بالکل رفعت، یہ بھی بتائیے گا، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، آج تو خود ان کے رہنما اس چیز کو پامال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بالکل اس بات کا بلاول بھٹو زرداری بار بار احاطہ کرتے رہے ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں، اور یقیناً اس معاملے میں بھی اگر مقدمہ درج ہوا ہے تو اس سے اندازہ اس بات لگا لینا چاہیے کہ کوئی سندھ حکومت اس طرح سے اس سارے معاملے میں پیچھے نہیں ہے، اور ان کی نبیل قبول کی حمایت میں ابھی تک کسی پیپلز پارٹی کے رہنما کا کوئی واضح بیان یا کوئی ایسی چیز بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا، اگر انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو وہ یقیناً انہیں ضمانت بھی کرانا پڑے گی، اگر وہ مقدمے میں نامزد ہوئے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے کہ وہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اچھا رفعت، آپ کیا سمجھتے ہیں نبیل قبول کو یہ اتنا بڑا اقدام اٹھانے کی آخر وجہ کیا سوجی ہوگی؟ یقیناً اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، گھروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور وہ یقیناً کسی عام سے انسان کے گھر پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے، ایک خاص شخصیت کے گھر پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور پھر جس طریقے سے اسلحہ چھینا، اسلحہ لے کر گھر میں گھومے، تو کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کر یہ مسئلہ کھڑا کرے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں، یہ اوور کانفیڈنس کی بات ہے، بہت زیادہ وہ اوور کانفیڈنس ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے اقدام اٹھایا، اور وہ اسی طرح کے بیانات بھی دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یہاں سندھ کا شیخ رشید بھی سمجھتے ہیں، وہ پیشگوئیاں بھی کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے، لیکن سیاست میں ان کا وہ مقام نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی میں وہ مقام موجود ہے۔ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے رفعت، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، جن کے گھر یعنی کہ سردار لطیف کھوسہ کے گھر پر جو یہ حملہ ہوا ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق گورنر پنجاب ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب، یہ کیا واقعہ ہوا ہے، ذرا آپ بتائیں گے؟ مجھے خود تعجب ہو رہا ہے لطیف کھوسہ صاحب جی، میں تو خود حیران ہو رہا ہوں۔ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، اب بتائیے گا ذرا۔ دیکھیے، میں تو خود حیران ہوں کہ کوئی اتنا پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو اسلام آباد میں ہوں، اور مجھے میرے وہ چوکیدار نے اور ملازموں نے بتایا کہ اس طرح سے یہ گبول صاحب کسی کے ساتھ آئے ہیں اور اپنی گاڑی جو ہے گیٹ میں مار کے کریش کیا ہے گیٹ کو، اور پھر چوکیدار کو پکڑ کے مارا ہے، اور پھر اندر فائرنگ